ہن میں جناب دے سامنے دعوت خطاب دینا جناب محترم آصف رضانوی صاحب نو کہ وہ ذکر محمد و آل محمد دے شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولاد وأولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاۃ والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم بلند تر صلوات دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر اجر حاضرین اور بانیان کے نامہ اعمال میں درج فرمائے جن بزرگوں کے بلندی درجات کی مجلس ہے جن مرحومین کو یاد کر رہے ہیں میرا مالک ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے خاتمہ بالخیر بالعقیدہ بالایمان فرمائے وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کر لیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد اللہ اجازت ہے ذکر شروع کرنے سے ایام عزا قریب ہیں محرم کا موسم قریب ہے محرم کا چاند وہ سنہری کشتی ہے جس پہ کائنات کا بادشاہ سوار ہو کے اپنی رایا کا معائنہ کرنے آتا ہے محرم تلوار کا مہینہ نہیں آنسو کا مہینہ ہے محرم ہار کا مہینہ نہیں فتح کا مہینہ ہے میں کیونکہ اس مجلس کا عنوان استقبال محرم ہے تو میں استقبال محرم کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا چاہوں گا محرم آنسو کا مہینہ ہے محرم کائنات انسانیت کا وہ واحد مہینہ ہے جس نے فطرت انسانیت کو تبدیل کیا ہے محرم آتے ہی انسان کی فطرت تبدیل ہو جاتی ہے محرم سے پہلے فطرتیں اور ہوتی ہیں محرم کا چاند طلوع ہوتے انسان وہی ہے فطرت تبدیل ہو جاتی ہے وہ جسے کل تک زمین پہ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا وہ زمین پہ بیٹھ رہا ہے جسے پانی کے بغیر سکون نہیں تھا وہ پیاسا رہ رہا ہے محرم آتے ہی انسان وہ ہے فطرت تبدیل ہو جاتی اس کا مطلب ہے کہ فطرت پہ آج بھی حسین ابن علی کا کنٹرول ہے بالکل فی البدی میں نے بات شروع کر دی یقیناً یہ موضوع بنتا تھا کہ اس دن میں یہی موضوع پڑھا جائے حسین علیہ السلام نے انسان کی فطرت کو تبدیل کر دیا اگر میں بہترین سا جملہ دوں تو آپ اس بہترین جملے کا استقبال کیجئے گا محرم میں آ کے حسین فطرت کو تبدیل کیسے کرتا ہے زندہ انسان رہتا ہے جیتا حسین کی مرضی سے مالا حسین عزت عطا فرمائے شہزادی نے ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمایا محرم میں آ کے انسان زندہ ہوتا ہے
جیتا حسین کی مرضی سے۔ محرم مسلکوں کا مہینہ نہیں، محرم فرقوں کا مہینہ نہیں، محرم نظریات کا مہینہ۔ اس سے پہلے جتنے بھی اسلامی تہوار آتے ہیں، وہ 22 رجب کے کنڈوں کی نیاز ہو، وہ 13 رجب علی کا جشن ہو، وہ 15 رمضان امام حسن کا ظہور ہو، وہ 3 جمادی الثانی سیدہ کا دکھ ہو، یہ سارے ایام فرقوں میں بٹتے ہیں۔ محرم فرقوں کا مہینہ ہے ہی نہیں۔ محرم کے مہینے میں یہ نہیں ہے کہ اس حسین کو صرف اس فرقے نے ماننا ہے۔ کائنات کا واحد بادشاہ حسین ہے جس کو سارے مانتے ہیں۔ کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمائے۔ پوری کائنات میں زندہ زندہ متوجہ ہیں صاحبان؟ پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر۔ بڑا گھر حسین کا، چھوٹا گھر حسین کا، لفظ ترتیب کرنے لگا ہوں۔ کائنات میں اتنے گھر یا خدا کے ہیں یا حسین کے۔ پوری کائنات میں آپ کو جہاں بھی جائیں یا اللہ کا گھر ملے گا یا حسین کا گھر ملے گا۔ میں لفظ بالکل اور تبدیل کرنے لگا ہوں۔ کائنات میں آج ان کے گھر ہیں۔ ایک اس کا گھر ہے جسے گھر کی ضرورت نہیں ہے، ایک اس کا گھر ہے جسے گھر سے نکالا گیا تھا، جسے 28 رجب سے مدینہ چھڑا کے سمجھا گیا تھا کہ اب حسین کا کوئی گھر نہیں رہے گا، اب حسین کا کوئی وطن نہیں رہے گا۔ حسین کا یزید تو نے کا چاہا تھا کہ حسین کو مدینے سے نکال کے حسین سے حسین کا وطن چھڑوا لے گا۔ میں ہر وطن میں اپنا گھر نہ بناؤں، مجھے حسین نہ کہہ۔ ہر وطن میں اپنا گھر بناؤں گا، ہر وطن میں اپنا گھر۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، میں نے نہیں کوئی ایسی انسانیت کی آبادی دیکھی جہاں انسان رہتے ہوں اور حسین کا گھر نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ صرف میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دیار غیر میں بھی گئے ہیں، وہاں بھی ہمیں حسین کا گھر ملا۔ حسین وہاں رہتا ہے جہاں جہاں بندے خدا کو جانتے ہیں۔ 70 کا قتل کیا ہے، میں لفظ دوبارہ لے کے واپس آنے لگا ہوں۔ جہاں جہاں لوگ خدا کو جانتے ہیں وہاں حسین ابن علی کے گھر ہیں، کیونکہ حسین ہے توحید کی پہچان کا نام۔ پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ پوری کائنات میں کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلاتا جتنا حسین کھلاتا ہے۔ آپ پوری دنیا کا معائنہ کر کے دیکھ لیں، بڑے سے بڑے سخی ہیں، حاتم طائی سے لے کے آج کے سخیوں کی فہرست نکال لو۔ یہ بانٹتے ہیں لیکن محدود، یہ دیتے ہیں لیکن تھوڑا، یہ بانٹتے ہیں لیکن مذہبوں کی قید رکھ کے۔ انہیں پتا ہے کہ ہم نے اپنے ہم مذہب کو دینا ہے، ہم نے اپنے ہم مسلک کو دینا ہے، ہم نے اپنے پیر بھائی کو کھلانا ہے، ہم نے اپنی مسجد کو چندہ دینا ہے، ہم نے دیگ اپنے امام بارگاہ میں پہنچانی ہے۔ یہ کائنات کا واحد بادشاہ حسین ابن علی ہے۔ اس کا رزق جب بانٹا جاتا ہے کوئی شرط نہیں ہے، سنی کھائے، شیعہ کھائے، ہندو کھائے، سکھ کھائے، عیسائی کھائے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے بانٹا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے مانگا جاتا ہے، نظر اللہ نیاز حسین کہہ کے کھایا جاتا ہے۔ پوری کائنات میں اس طرح رزق یا خدا دیتا ہے یا پھر حسین دیتا ہے۔ بادشاہ حسین عزت دیتا ہے۔ پوری کائنات میں اس طرح رزق یا خدا دیتا ہے، یا علی زیدی صاحب حسین ابن علی دیتا ہے۔ میں لفظ جیسے پہلا تبدیل کیا تھا، جملہ پھر بہترین کر کے آپ کو سنانے لگا ہوں۔ میں نے کہا تھا کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین اور اللہ کے گھر ہیں۔ اس کا گھر کوئی نہیں، وہ رہتا نہیں کسی گھر میں،
گھر ہر وطن میں ہے، جسم نہیں ہے اس کا، مکان میں آتا نہیں ہے، گھر ہر جگہ بنایا ہے۔ اس طرح حسین ابن علی سے وطن چھڑوایا گیا تھا، گھر ہر جگہ پہنچا گیا۔ میں نے کہا رزق یا خدا بانٹتا ہے یا حسین بانٹتا ہے؟ وہ نہ کھا کے بانٹتا ہے، وہ کھاتا نہیں پھر بھی بانٹتا ہے۔ اسے 3 دن بھوکا رکھا گیا، اسے پیاسا رکھا گیا۔ جسے بھوک اور پیاس دی تھی، آج وہ کائنات کے ہر انسان کے حلق میں اپنا لقمہ اتار رہا ہے، وہ ہر پیاسے کو پانی پلا رہا ہے، وہ بانٹ کے دنیا کو بتا رہا ہے تم نے بند کیا تھا، اللہ نے رزق ہی حسین کی مٹھی میں دے دیا۔ میں یہاں پہ ایک لفظ کروں گا، یہ لفظ کسی مسلمان مورخ کا نہیں، جرجیہ زیدان ایک عیسائی محقق ہے، ایک عیسائی مورخ ہے، یہ واحد عیسائی کرسچین ہے جس نے کربلا کو لکھا ہے۔ اس کی بڑی معروف کتاب ہے حسین ابن علی پہ۔ اسے اپنی اس کتاب کا ایک جو سرنامہ لکھا ہے میں وہ سرنامہ پڑھنے لگا ہوں۔ یقیناً جو عقیدے والے بندے ہیں وہ داد مجھے نہیں دیں گے، یہ داد اس عیسائی کو جائے گی جس پادری نے یہ کتاب لکھی۔ اس کا مجھے نہیں پتا مسلمان حسین کو نبی کی بیٹی کا بیٹا مانتے ہیں، امام مانتے ہیں، مولا مانتے ہیں۔ وہ کہتا میں عیسائی ہوں، کلمہ عیسیٰ کا پڑھتا ہوں، مریم کی عزت کا قائل ہوں، لیکن میرا عقیدہ ہے کائنات کو رزق حسین بانٹتا ہے۔ حضور یہ صرف بات نہیں تھی، یہ دعویٰ تھا۔ یہ اس نے کوئی تاریخ کا حوالہ نہیں لکھا تھا، یہ اس نے دعویٰ کیا تھا۔ اس کا میرا عقیدہ ہے کہ کائنات کو رزق حسین کے ہاتھوں سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس نے دعویٰ کرنے کے بعد دلیل اتنی بڑی دے دی ہے کہ کسی کی زبان پہ طاقت ہی نہیں کہ وہ اس کی دلیل کو توڑ سکے۔ اس نے کہا تم مسلمان اتنے سالوں سے کربلا پڑھ رہے ہو، کربلا سن رہے ہو، کربلا لکھ رہے ہو، تم نے حسین کا وہ منظر نہیں دیکھا؟ میں مصاحب نہیں فضائل کا جملہ دینے لگا ہوں، فضائل سمجھ کے سن لیا۔ انہوں نے کہا 10 محرم کو جب حسین کے ہاتھ میں 6 ماہ کے بچے کا لہو تھا، حسین نے زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے کہا اگر زمین پہ آیا تو کائنات کے لیے دانہ نہیں اگوں گی، کائنات کے لیے انسانیت کو اناج نہیں دوں گی، کائنات کے لیے کھیتی کاشت نہیں کروں گی۔ حسین نے وہی لہو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا، حسین نے کہا مجھے انکار نہیں ہے، لیکن کائنات تک پھر قیامت تک کے لیے نہ بارش نہیں برسوں گا نہ پانی نہیں برسوں گا۔ اس نے کہا حسین زمین پہ بھی پھینک سکتے تھے، حسین آسمان پہ بھی پھینک سکتے تھے، زمین پہ اس لیے نہیں پھینکا کہیں انسان بھوکا نہ مر جائے، آسمان پہ اس لیے نہیں پھینکا کہیں انسان پیاسا نہ مر جائے۔ حسین نے 6 ماہ کے بچے کا لہو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا۔ جرجیہ زیدان کہتا تم مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں، وہ بیٹے کا لہو نہیں تھا، وہ کائنات کا رزق حسین کی مٹھی میں بند تھا، وہ کائنات کا رزق حسین کی مٹھی میں بند تھا۔ حسین چاہتا انسانیت کو دانے سے محروم کر دیتا، حسین چاہتا انسان کو پانی سے محروم کر دیتا۔ حسین نے بیٹے کا لہو اپنی داڑھی پہ ملا، آواز پروردگار آئی حسین تو نے میری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ اللہ وعدہ کرتا ہے رازق میں ہوں، تقسیم تیرے ہاتھ سے۔ رازق میں ہوں، تقسیم تیرے ہاتھ سے۔ پوری کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر۔ کوئی سخی اتنا کھانا نہیں کھلاتا جتنا حسین کھلاتا، کوئی کریم اتنا پانی نہیں پلاتا جتنا حسین ابن علی پلاتا۔ سر اٹھاؤ، دیہات میں رہتے ہو لیکن دنیا کی خبر رکھتے ہو، مجھے بتاؤ آج تک حسین کے علاوہ کسی کی سبیل دیکھی ہو؟ سبیل لگتی ہے تو حسین کے نام کی، پانی پلایا جاتا ہے تو پیاسے کے نام کا۔ حسین ابن علی آج بھی کائنات کو پلاتا ہے۔ مجمع بالکل ذہنی طور پہ تیار ہے، اب لفظ دینے لگا ہوں۔ کائنات میں کسی کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں۔ کوئی اتنا کھانا نہیں کھلاتا جتنا حسین کھلاتا ہے، کوئی اتنا پانی نہیں پلاتا جتنا حسین پلاتا ہے۔ لفظ دل سے سننا، دل سے، کانوں سے نہیں، دل سے سننا۔ پوری کائنات میں کسی بادشاہ کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر۔ بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے ہو۔
پوری کائنات میں کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر. حسین کا دفتر اتنا وسیع ہے, حسین نوکری دینے میں اتنا قدرت رکھتا ہے, حسین کی دہلیز کی نوکری ہر کوئی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بندے آج کہتے ہیں کہ حسین کا موازنہ کس سے کریں. مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم میں جانتا ہوں, میرے علم میں ہے, میں طالب علم ہوں, میں جانتا ہوں حسین امام ہے, نبی ہوتا ہے, لیکن نبیوں کی صف میں بھی مجھے حسین سے بڑا بادشاہ نظر نہیں آ رہا. نبیوں کی صف میں بھی مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا جس کے اتنے نوکر ہوں. نبیوں کی امتیں ہوتی ہیں, حسین کے عاشق ہوتے ہیں. نبیوں کی امتیں ہوتی ہیں, حسین کے عاشق ہوتے ہیں. مجھے کائنات میں کوئی ایسا نبی نہیں تھا جو بندہ کہے میں کلمہ اس نبی کا نہیں پڑھتا لیکن اس نبی کا عاشق ہو. وہ یہی کہے گا کلمہ بھی اس کا پڑھتا ہوں, امتی بھی اس کا ہو. بندے نبیوں کے امتی ہوتے ہیں. یہاں امتی کسی کا ہوتا ہے, عاشق حسین کا ہوتا ہے. امتی عیسیٰ کا ہے, عاشق حسین کا ہے. امتی موسیٰ کا ہے, عاشق حسین کا ہے. دہریہ ہے, عاشق حسین کا ہے. ہندو ہے, عاشق حسین کا ہے. نبی اور حسین میں فرق ہے. ابھی یہ مہینہ گزرا ہے, اس کی 10 ذی الحج کو بندوں نے بکروں کے گردنوں پہ چھریاں چلائی تھی. وہ کس لیے چلائی تھی؟ ابراہیم کی سنت کو زندہ کیا تھا. ابراہیم اور حسین میں کتنا بڑا فرق ہے. جسے جانوروں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, جسے انسانوں کے لہو کی سلامی دی جائے اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. متوجہ بات کی جانب ہے. حسین پڑھ رہا ہوں جی, استقبال محرم ہے, حسین پڑھ رہا ہوں. کسی کے اتنے نوکر نہیں جتنے حسین کے نوکر. اگلی سطر زیادی صاحب بڑی خوبصورت کہنے لگا, کسی نبی کی قبر پہ اتنا رش نہیں. بولو میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوکو. بندوں کو پتہ ہی نہیں کہ آدم کہاں ہے, نوح کہاں ہے, ابراہیم کہاں ہے, موسیٰ کہاں ہے. بندوں کو نبیوں کی قبروں کا نہیں پتا. حسین کے روضے پہ کبھی 2.5 کروڑ, کبھی 3 کروڑ. یہ مخلوق کہاں سے آ گئی حسین کے لیے؟ یہ حسین کے عاشق ہے. حسین اپنا منوا کے ایسا گیا ہے. حسین انسانوں کے دماغ پہ چھا گیا ہے. اور کتنے دن کی حسین کی زندگی لوگوں کو یاد ہے, کتنے دن کی یاد ہے. چلے آپ لوگ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں, آپ کی ماں شیعہ تھی, آپ کا باپ شیعہ تھا, آپ کا دادا شیعہ تھا, آپ شیعہ گھر میں پیدا ہوئے ہیں, کان میں علی ولی اللہ کی اذان دی گئی. میں شیعوں کی بات بھی کروں تو شیعوں کو بھی صرف محرم والا حسین یاد ہے یا رسول کی پشت پہ بیٹھا حسین یاد ہے. حسین کی اتنی زندگی لوگوں کو پتہ نہیں. چند دن کا حسین بھی نہیں. مسلمانوں کے پاس صرف 1 دن کا حسین نظر آیا ہے. 10 محرم کا حسین اتنا دماغ پہ چھا گیا کہ آج دنیا حسین سے بچ نہیں سکتی. جتنا بھی وہ حسین کے خیال سے بچے, وہ حسین کے خیال سے نہیں بچ سکتی. چند گھنٹوں میں وہ محنت کر گیا حسین. چند گھنٹوں میں. نبیوں نے کتنا عرصہ تبلیغ کی؟ کوئی 950 سال, کوئی 600 سال, کوئی 450 سال. آج تک بتاؤ کہ کبھی کسی نے کہا آؤ نوح کی 950 سال کی زندگی کو یاد کریں, آؤ ابراہیم کی زندگی کو یاد کریں. مجلس ہوتی ہے تو حسین کے نام کی, اور حسین کے سال نہیں ہیں, مہینے نہیں ہیں, دن نہیں ہیں, چند گھنٹے. ایسا ذہن انسانیت پہ چھایا ہے حسین. ان چند گھنٹوں میں پورا اسلام بند کر دیا. آج اللہ کی بات ہے تو حسین کی مجلس میں, آج نبی کی بات ہے تو حسین کی مجلس میں, آج آدم کا تذکرہ ہے تو حسین کی مجلس میں. ابھی چاند طلوع ہو جائے گا, حسین کی عاشق دیوانہ وار گلیوں میں نکلیں گے. یہ حسین کے گھروں میں چلے جائیں گے, حسین کے گھروں کی رونق بڑھ جائے گی, حسین کے گھر کے دروازے کھل جائیں گے. اور جملہ محرم میں یاد رکھنا, لوگوں کو روک روک کے یہ جملہ سمجھانا, جب یہ امام بارگاہ کا گیٹ کھلتا ہے, یہ گیٹ نہیں کھلتا, حسین بازو پھیلا کے بھٹکے ہوئے حر کو تلاش کرتا.
حسین آج بھی حر بنا رہا ہے. ذکر حسین ابن علی ہوتا ہے. آج ہمیں بندے کہتے ہیں مجلس حسین میں چلے جاتے ہیں. دیکھیں ایک معجزہ آج بھی عقل انسانی کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک واقعہ پہلی بار سناؤ تو اثر ہو، دوسری بار سناؤ تو کم، تیسری بار سناؤ تو اور کم. حتیٰ کہ انسان کے جو مخصوص رشتے ہوتے ہیں نا جی، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بیٹا بیٹی، اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی انتقال کر جائے تو بندے کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ اس کا اثر 40 دن رہے گا، کم ہونا شروع ہو جائے گا. پھر سال بعد برسی میں یاد آئے گی، پھر 2 سال بعد اور یاد کم ہو جائے گی. جس سے پلا بڑا اسے انسان 1 سال سے زیادہ یاد نہیں رکھ سکتا. 1400 سال گزر گئے ہیں. ذرا ذہن میں اس طرح حسین سنو، 1400 سال گزر گئے، ایک ہی قصہ بار بار سنایا جا رہا ہے. اتنا سنایا گیا ہے یہ قصہ کہ یہ تحقیق ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین پڑھا گیا ہے. کائنات میں کوئی ذکر اتنا نہیں ہوا جتنا حسین ابن علی کا ذکر ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس لمحے یہاں مجلس ہو رہی ہے؟ دنیا کے کونے کونے میں مجلس ہیں. پھر جب محرم کا چاند طلوع ہو جائے گا پھر آپ دیکھیے گا کہاں کہاں مجلسیں ہو رہی، کہاں ایک ہی قصہ بار بار سنایا جا رہا ہے اور ہر بار ایسے لگتا ہے جیسے نیا ہے. جو بات بندہ ایک بار سن لے بندہ دوسری بار نہیں سنتا، ٹوک دیتا یار میں نے بڑی دفعہ یہ سن لی ہے، چھوڑ کوئی اور بات کر. وحد بات حسین ابن علی کی ہے جسے انسان آج بھی ایسے سنتا ہے جیسے پہلی بار سن رہا ہے. بندے سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ مجلس حسین معجزہ ہے. یہ جو تم مجلس میں آئے ہو تم آئے نہیں، تم بلائے گئے ہو، تم بیٹھے نہیں، تم بٹھائے گئے ہو. میں مجلس حسین کے فائدے پڑھنے لگا ہوں. مجلس حسین کے کتنے فائدے ہیں. بندہ مصلی عبادت میں وضو کر کے کھڑا ہوتا ہے، نیت کرتا ہے نماز پڑھنے لگا ہوں قربتاً اللہ، صرف تیری قربت حاصل کرنے کے لیے. ادھر اللہ اکبر کہا، زبان نے نماز پڑھنی شروع کر دی، ذہن میں خیال آنے شروع ہو گئے، ذہن میں تصور آنا شروع ہو گیا. کبھی کوئی خیال، کبھی کوئی فکر، کبھی کوئی پریشانی. جتنی دیر بندہ نماز پڑھتا ہے رکوع میں رہتا ہے تو ذہن میں خیال، سجدے میں رہتا ہے تو ذہن میں تصور. میں غلط کہہ رہا ہوں تو کوئی بندہ اٹھ کے ٹوکے کہ ہماری عبادت تصور سے بغیر ہے، ہماری نماز خیال سے بغیر ہے. کسی بندے کی نماز خیالات سے باہر نہیں. جتنی دیر نماز پڑھے گا خیالات اس کو گھیرے رکھیں گے. ایک بندے نے جا کے امام سے پوچھا مولا یہ نماز میں خیال کیوں آتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ تم نے اپنے نفس کو دنیا میں اتنا مجبور کر دیا ہے کہ تمہارا نفس تمہیں عبادت پہ قادر ہی نہیں ہے. وہ تمہارا نفس تمہیں خیالات میں رکھتا ہے. تم چاہتے ہو تم اپنے نفس کو واپس لے کے آؤ، شیطان پھر نفس کو گھیر کے لے جاتا ہے. اس کا مطلب کہ شیطان کی رسائی ہے، وہ مصلی تک آ گیا، اس نے تیرا نفس گھیر لیا. کبھی تیرے نفس میں پریشانی ڈال دی، کبھی تیرے نفس میں وہم ڈال دیا. مجمع میں سے وہ بندہ واجب سمجھ کے اٹھے تو جتنی دیر مجلس حسین میں بیٹھا رہے گا نہ تیرے ذہن میں وہم آئے گا، نہ تیرے ذہن میں خیال آئے گا، نہ تیرے ذہن میں تصور آئے گا، نہ تجھے دنیا کی پریشانی ہوگی، نہ تجھے موت کا خطرہ ہوگا، نہ تجھے زندگی سے پیار ہوگا. جو خیال مصلی پہ آیا تھا وہ صف حسین پہ کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ابلیس وہاں جا سکتا ہے، یہاں آ نہیں سکتا. کب تک آنا انہوں نے؟ اچھا متوجہ ہے صاحب؟ زندہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج. متوجہ ہے صاحب؟ کوئی نہیں، حکم ہوا ہے کہ اقبال شاہ جی جب تک نہیں آئیں گے ممبر میں نہیں، آپ مجھے پڑھوائیں گے. جب تک پڑھوائیں گے تب تک میں. اکیلا بندہ کتنی دیر بول سکتا ہے جب تو کوئی بات سننے والا نہ ہو. مجلس حسین کا فائدہ، پہلا فائدہ کیا ہوا؟ جتنی دیر آپ حسین کے گھر رہتے ہو اب شیطان کے شر سے بچ جاتے ہو. چلے میں معجزہ آزماتا ہوں، میں حسین کے کرم کا معجزہ آزمانے لگا ہوں. مجھے مجلس حسین میں بیٹھ کے کسی کے بارے میں برا سوچ کے دکھا. جب تک باہر تھے برا سوچ سکتے تھے، یہاں آ کے تمہارے پہلو میں تمہارا دشمن بھی بیٹھ جائے نا اس کے لیے برا نہیں سوچ سکتے.
مجلس حسین میں بیٹھ کے جھوٹ بول کے دکھا، مجلس حسین میں بیٹھ کے کوئی برائی کر کے دکھا۔ جو برائی تم گھر میں کر سکتے تھے یہاں کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ گھر میں تمہارے پاس تمہارا اختیار تھا۔ کہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ حضور؟ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم اتنی پناہ مسجدیں نہیں دیتی جتنا حسین کا گھر دیتا ہے۔ جتنی دیر مجلس میں بیٹھے رہو گے ابلیس تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان تمہیں اپنے شر میں نہیں لے سکتا۔ توجہ میری طرف کرنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجلس اس وقت یہاں ہو رہی ہے؟ اب ذہن میری طرف کریں، مجلس یہاں ہو رہی ہے، مجلس جگہ جگہ ہو رہی ہے۔ ایک دن میں کتنے لوگ حسین کے گھر آتے ہیں؟ 100، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں۔ کروڑوں لوگ ایک وقت میں حسین کے گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ کروڑوں لوگ ایک وقت میں شیطان سے بچ جاتے ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں جو شیطان سے سب سے پہلے بچاتا ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ مجلس حسین میں بیٹھو گے، جتنی دیر بیٹھو گے ابلیس کا شر تمہارے قریب نہیں آئے۔ میں دوسرا مجلس میں آنے کا فائدہ بتا دوں۔ جو بندے چوک میں کھڑے ہو کے مجلس سنتے ہیں نا جی، یا جو بندے لائیو مجلس سننا چاہتے ہیں، میں انہیں سنانے لگا ہوں۔ مجلس حسین میں آنے کا دوسرا فائدہ، معصوم فرماتے ہیں جتنی دیر تم ہمارے ذکر میں بیٹھے رہتے ہو وہ لمحے تمہاری زندگی میں شمار نہیں ہوتے۔ یہ 1، 2، 4، 6 گھنٹے تمہاری زندگی کے روک دیے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ لمحے تم نے اپنے لیے نہیں لیے، تم نے حسین کو دے دیے۔ حسین تمہارے لمحوں کو انمول کر دیتا۔ ایک بندے نے امام سے آگے سوال کیا، اس نے کہا مولا موذی مرض کا شکار ہو گیا ہوں، حکمہ کے پاس علاج کوئی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ہمارے ذکر میں بیٹھ کے اونچا اونچا سانس لو، تیز سانس لو۔ اس نے کہا مولا آپ کے ذکر میں بیٹھ کے سانس لوں گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا ذکرنا شفا، ہمارا ذکر شفا ہے۔ جب تک مجلس میں بیٹھ کے سانس لوگے بیماری قریب نہیں آئے۔ میں نے میلوں پہ بندے مرتے دیکھے ہیں، میں نے حج کے دنوں میں بندے بے ہوش ہو کے گر کے مرتے دیکھے۔ مجلس حسین حبس میں بھی ہو، بارش میں بھی ہو، طوفان میں بھی ہو، بندے محفوظ ہو کے آتے، محفوظ ہو کے جاتے۔ اب تو کرونا وائرس کی وجہ سے زیارات بند ہیں، ورنہ حج پہ ہزاروں کی موت کی اطلاع آتی تھی۔ اطلاع آتی تھی کہ آج اتنے مر گئے، آج اتنے مر گئے۔ آج طواف کعبہ میں ایک بندہ آ گیا نیچے، آج وہ صفا مروہ کرتے اتنے لوگ بے ہوش ہو گئے، آج شیطان کو کنکریاں مارتے اتنے بندے بے ہوش ہو گئے۔ لاشوں کے ڈھیر میں نے مکے سے آتے دیکھے ہیں۔ سطر میں اگر ایک لمحہ میں خیانت کروں، مجھے حسین سزا دے، تو وصول نہ کر سکے تو پھر مولا سے معافی مانگنا۔ میں نے مکے سے بندوں کی لاشیں آتی دیکھی ہیں۔ واحد بادشاہ ہے حسین، جس کی ذکر میں، جس کی ذری پہ بندے موت لے کے جاتے ہیں، زندگی لے کے آتے ہیں۔ وہاں سے میں نے زندہ بندے موت میں آتے دیکھے۔ یہاں میں نے موت کے ڈاکٹروں کے جواب دیے بندے، میں نے اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ اس کا آخری حل ہے کربلا چلتے ہیں۔ حسین انہیں شفا دے کے واپس کر دیتے۔ قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے، کوئی بندہ ذہن میں یہ نہ لے کہ معاذ اللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ شفا نہیں دیتا اور حسین شفا دے رہے، نہیں۔ اللہ کے گھر جانے والوں کی نیت میں اللہ ہے ہی نہیں۔ حسین کے گھر جانے، جیسے کہ میرے امام طواف کعبہ میں تھے اور ایک صحابی نے سوال کیا تھا مولا اس سال تو حج میں بہت مسلمان آئے۔ امام مسکرائے، امام نے فرمایا تھوڑے آئے۔ اس نے کہا مولا دیکھے تو صحیح، طواف کعبہ میں جگہ ہی نہیں ہے۔ امام نے کہا انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اس نے انگلیوں کے درمیان دیکھا، اس نے کہا فرزند رسول کوئی بھیڑیا ہے؟ درندے اور جانور ہیں، انسان تو تھوڑے۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، آج بھی حسین کے ذکر کے معجزے دیکھو۔
حسین کے گھر آؤ، ابلیس کے شر سے بچ جاؤ۔ دوسرا فائدہ حسین کے گھر آنے کا، جو بندہ مسلسل حسین کے گھر آتا ہے اس میں غرور نہیں رہتا۔ آکڑ خان شیعہ وہی ہوتا ہے جو مجلس میں نہیں آتا۔ اپنے ارد گرد بندے ڈھونڈو، تمہیں حسین کا واسطہ تمہارے ذہنوں میں بندے موجود ہیں، آپ ڈھونڈ لینا کہ وہ بندہ فلاں بندہ یار اس میں بڑی آکڑ ہے، ذہن میں سوچو کہ مجلس میں آیا، کبھی نہیں آیا۔ چوکوں میں کرسیاں بٹھا کے وہاں بیٹھ کے مجلس سننے والے بندوں میں آکڑ ہوتی ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ حسین کی مجلس میں مٹی پہ بیٹھنے والے بندے پہ غرور نہیں ہوتا۔ حسین جسے مٹی میں بٹھا دیتا ہے نا، حسین اسے مٹی سے سونا کر کے اٹھاتا ہے۔ مولا حسین عزت دیتا ہے، بادشاہ حسین کی قسم۔ مٹی پہ بیٹھنے والے جو بندے لوگ حسین کی مجلس میں آ کے زمین پہ بیٹھتے ہیں نا جی، ان میں غرور نہیں ہوتا، ان میں تکبر نہیں ہوتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جس بانی نے 10-20 ذاکر بلا لیتا ہے وہ مجمع میں بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں لگا سکتے؟ کیا کرسیوں کے ساتھ اس کا زیادہ خرچ ہو جائے گا؟ لیکن حسین کا حکم ہے میرا ماننے والا مٹی پہ بیٹھے۔ حسین سمجھتے ہیں یہ نیچی بیٹھی ہوئی قوم ہمیشہ اونچی رہتی ہے۔ امیر المومنین زیادہ تر کوفے کی ریت میں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ ایک صحابی نے آ کے کہا یا علی آپ زمین پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ علی مسکرا کے فرماتے یہاں سے انسان گرتا نہیں ہے۔ آئے ہائے، یہاں سے انسان گر نہیں سکتا۔ تخت والے گر گئے، میناروں والے گر گئے، کتب والے گر گئے، مٹی والا آج بھی سلامت۔ زمین تراب، جب مٹی پہ بیٹھ کے تم حسین سنتے ہو نا، فضائل کا انبار لگ سکتا ہے یہاں پہ، احادیث کا مجموعہ بیان کیا جا سکتا ہے یہاں پہ۔ جو بندہ ساری زندگی زمین پہ بیٹھ کے حسین سنتا ہے نا، مجھے غازی کے علم کی قسم مرنے کے بعد زمین اس کا حیا کرتی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں انسان کے مرنے کے بعد اس دنیا میں رہنے والی چیزیں اس کی گواہی میں آتی ہیں۔ جس مکان کو بنانے کے لیے اس نے اتنے سال خرچ کیے وہ اس کے خلاف گواہی دے دے گا، میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں اس نے میرے اندر بیٹھ کے فلاں فلاں برائی کی تھی، حتیٰ کہ اس کی اعضاء گواہی دیں گے، ہاتھ، کان، پاؤں، یہ گواہی دے دیں گے اس کے خلاف، ہم نے اسے یہ کرتے دیکھا ہے، ہم نے اسے یہ کرتے دیکھا ہے، ہم نے اسے یہ کرتے دیکھا ہے۔ زمین بندوں کو پاک کرتی ہے۔ مثلا پانی میسر نہیں ہے، مٹی سے تیمم، زمین سے رگڑ۔ جب زمین ہی گواہی دے دے، اللہ گواہی دیتی ہوں یہ میرے سینے میں بیٹھ کے حسین سنتا رہا۔ مجلس شبیر میں بیٹھے ہوئے بندے میں غرور نہیں ہوتا، تکبر نہیں ہوتا۔ غرور کا خاتمہ، تکبر کا خاتمہ، انا کا خاتمہ۔ درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھے اللہ بسم اللہ پاک یا علی وسلم پڑھیے سر۔ بسم اللہ واجب الاحترام قابل ساتھ احترام جن کا انتظار تھا باوجود تشریف لے آئے۔ بس مجلس حسین کے بے شمار فوائد۔ غرور کا خاتمہ، جتنی دیر بندہ مجلس شبیر میں بیٹھا رہتا غرور نہیں رہتا۔ کائنات کی یہ واحد جگہ ہے جہاں امیر کے ساتھ جڑ کے غریب بیٹھتا ہے، پڑھے لکھے کے پہلو میں ان پڑھ بیٹھتا ہے۔ امیر کو امیری پہ ناز کوئی نہیں ہوتا، غریب کو غربت پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی، پڑھے لکھے کو علم پہ تکبر کوئی نہیں ہوتا۔ مجھے بادشاہ حسین کی عزت کے سامنے میں نے مسجد کی صفوں میں بندوں کو فرق کرتے دیکھا ہے۔ امیر ہے اسے اگلی صف میں لاؤ،
میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوکو۔ میں نے اللہ کے گھر کی صفوں میں بندوں کو امیر اور غریب کی صفیں بناتے دیکھا۔ امیروں کو آگے بلاؤ، حضور آگے آئیں، چوہدری صاحب آگے آئیں، خان صاحب پہلی صف میں آئیں۔ حتیٰ کہ میں نے عید کی نماز امیروں کی وجہ سے لیٹ ہوتی دیکھی۔ مولوی صاحب کی جرت نہیں ہوتی مصلی پہ آنے کی جب تک علاقے کا چودھری صف میں نہ آ جائے، وہ بھی گھر سے نکلے نہیں۔ ان کے نوکر نے پیغام دیا 10 منٹ لیٹ کرو، ابھی آنے والے ہیں۔ میں نے اللہ کے گھر کی صفوں میں بندوں کو فرق کرتے دیکھا ہے۔ مجلس حسین میں منسٹر بھی آیا ہے، وہ یہ کہہ کے آگے نہیں آ سکتا کہ میں امیر ہوں، مجھے آگے جگہ دو، تیرے پاس بڑی جائیداد ہوگی، تیرے پاس بڑی زمین ہوگی، تو نے یہ نہیں کہنا میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں چودھری ہوں، میں چٹھا ہوں، میں چیمہ ہوں، مجھے آگے بٹھانا چاہیے، میری اتنی جگیر ہے، میری اتنی حویلیاں ہیں، میرے اتنے ڈیرے ہیں۔ کائنات کا یہ واحد گھر ہے جہاں آ کے اپنا عہدہ بتایا ہی نہیں جا سکتا، یہاں اپنا منصب بتانا کفر سمجھا جاتا ہے۔ ان کے دروازے پہ آیا تھا سید الملائکہ ہے، استاد الملائکہ ہے، اس نے دروازے پہ آ کے دستک دی، اندر سے فضہ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درسی ہوں۔ اس نے کہا عہدے سے تعارف کروا، منصب سے تعارف کروا، بتا میں سید الملائکہ ہوں، میں افضل الملائکہ ہوں۔ اس نے کہا فضہ یہ وہاں دروازہ ہے، یہاں عہدے نہیں بتائے جاتے، نوکریاں سنائی جاتی، یہاں یہ نہیں بتانا کہ میں کون۔ لے جی بابا جی کا انتظار تھا، 1 گھنٹہ بھی اور نہ آتے تو میں مسلسل پڑھتا۔ ان کا انتظار تھا، وہ آ گئے، اب زیادہ دیر انہیں بٹھاؤں نہ۔ مجلس حسین کے بڑے فائدے ہیں، 2 فائدے میں نے پہلے آپ کو بتا دیے۔ جتنی دیر حسین کے گھر رہو گے ابلیس کے شر سے بچو گے، غرور کا خاتمہ رہے گا، تکبر تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ سبیل کا پانی پیا کرو تاکہ کوثر کے ذائقے کا پتہ چلے۔ حسین کے گھر سے لنگر کیا کرو تاکہ جنت کے طعام کا اندازہ ہو سکے۔ ایام ازا قریب ہیں، امیر بن کے حسین کے گھر میں نہ غریب بن کے، یا تو جلوس میں چلنا، نہ اگر چلنا تو پھر ماتمی بن کے چلنا، غرور کے ساتھ حسین کے جلوس میں نہ چلنا، غریب بن کے چلنا، ایسے جانا جیسے لوگ جنازوں پہ جاتے ہیں۔ اس گھر کو عام گھر نہ سمجھنا، اس قالین کو عام قالین نہ سمجھنا۔ میرے 8ویں شہنشاہ اپنے گھر میں حسین کی جد کی عزاداری برپا کرواتے، مولا اپنے ہاتھوں سے دریاں بچھاتے، نوکر ہاتھوں سے چھینتے، امام کہتے منع ہو جاؤ، یہاں حسین کے مہمان آنے۔ میرے 8ویں شہنشاہ بیٹھنے سے پہلے قالین کو چومتے، اٹھنے سے پہلے چومتے۔ ایک بندے نے کہا دھاگے کا قالین ہے کیوں چومتے ہیں؟ فرمایا یہاں ملائکہ اپنے پر مس کر کے جاتے ہیں، یہاں نبی اپنی دستار رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہاں ہماری ماں زہرا آتی ہے۔ آج کے جدید شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب امام بارگاہ میں جانے سے کیا ہوگا، مجلس گھر بیٹھ کے بھی تو سنی جاتی ہے۔ اور جب سے یہ لائیو مجلسوں والا رواج آ گیا ہے، بندوں نے حسین کے گھر کی رونق ختم کر لی۔ بندے کہتے گھر میں بیٹھ کے بستر پہ بیٹھ کے سکون سے مجلس سن لیں گے۔ میں اس بندے کو لائیو مجلس میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، تو بے شک گھر میں بیٹھ کے مجلس سن، لیکن زہرا تیرے گھر نہیں آئے گی، حسین کے گھر آئے گی۔ تیری غرض مجلس میں ذاکر یا مولوی کی تقریر سننا نہیں، محمد کی بیٹی کو پرسہ دینا۔ تو کتنی بدقسمتی ہوگی کہ وہ تیرے شہر میں، تیرے گاؤں میں، تیرے امام بارگاہ میں پرسہ لینے آئی ہو، اور تو کہے کہ بی بی میں گھر میں بیٹھ کے تیرے بیٹے کا ذکر سن لوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے مٹی پہ آ، حسین کا چھوٹا ذاکر پڑھ رہا ہے، بڑا ذاکر پڑھ رہا ہے، تھوڑی دیر مٹی پہ بیٹھ۔ کچھ نہیں کر سکتا، اتنا سوچ تو سکتا ہے کہ یہ گھر اجڑنے کے لائق تھا نہیں، لیکن اجڑ گیا۔ جب عزاداری میں روحانیت ہوتی تھی تب وہ بزرگ آج بھی موجود ہیں جن گھروں میں 4 پائیاں الٹا دی جاتی تھی، سروں پر ریت ڈالی جاتی تھی، 10 دن گریبان کھلے رکھے جاتے تھے، آستینیں پلٹا دی جاتی تھی، شیعوں کے گھر سے چولہا نہیں جلتا تھا، زمین پہ لوگ بیٹھتے تھے، ہنستے نہیں تھے، زیادہ تر روتے تھے، ہر گھر سے نوحے کی آوازیں آتی تھی۔ تب عزاداری میں روحانیت تھی، تب عزاداری کا ایک خاص لطف تھا۔ وہی عزاداری میری قوم کو واپس پلٹانی چاہیے۔ 10 دن حسین کے گھر آؤ، غریب بن کے آؤ۔ بہنیں بیٹیاں جہاں بیٹھ کے مجلس سن رہی ہیں، 10 دن کوئی بیٹی اپنے کان میں زیور نہ پہنے،
ایسے نہ ہو تیرے کان میں زیور ہو حسین کی سکینہ کی نظر پڑ جائے، رو کے کہیں اماں میرے بابے نے بھی مجھے یمن سے در منگوا کے دیے تھے۔ کوشش کرنا کوئی بہن اپنے بیٹے کو پیار نہ کرے، ایسے نہ تو بچے کو پیار کرے، اصغر کی ماں کی نظر تیرے چہرے پہ پڑ جائے، رو کے کہ تو نے دیکھا جو نہیں میرا اصغر کتنا پیارا تھا۔ ماتمی کوشش کرنا، محرم کا چاند آئے پہلے تو کوشش کرنا۔ میں نے مصائب نہیں پڑھنا، میں یہی پہ بات ختم کرنے لگا ہوں، پیغام دینا تھا، پیغام آپ تک پہنچ گیا۔ پہلے تو کوشش کرنا محرم کا چاند حسین کے گھر میں آ کے دیکھنا۔ اگر امام بارگاہ میں نہ آ سکو پھر اپنے مکان کی چھت پہ جانا، مکان کی چھت پہ تنہا نہ جانا، بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے جانا۔ جب محرم کے چاند پہ نظر پڑ جائے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے کہنا بیٹی کو اپنے سروں سے تھوڑی دیر چادریں اتارو، پھر محرم کے چاند کو گواہ کر کے کہنا محرم کا چاند گواہ رہنا، میں بہنیں بیٹیاں لے کے تیرے سامنے گواہی دینے کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہی چاند ہے جس چاند پہ علی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئی تھی، محمد کی بیٹیوں کے برقعے اتر گئے تھے۔ مدینے کے لوگ روایت کرتے ہیں ہم نے محرم کا چاند کبھی آسمان پہ نہیں دیکھا تھا، جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں آتی تھی ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ مدینے کا رہنے والا یحییٰ روایت کرتا ہے کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ مدینے کے لوگ بھاگ رہے محلہ بنی ہاشم کی طرف۔ وہ کہتا میں اپنے مکان سے نکلا، میں نے ایک بندے سے پوچھا آج خیر ہے؟ اس نے کہا محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، ہم جعفر صادق کو پرسہ دینے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا میں بھی اس جلوس میں شامل ہو گیا، میں حویلی زہرا کے دروازے پہ آیا، میرے ذہن میں خیال تھا محمد کا بیٹا کسی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، جعفر صادق کسی کلیل پہ بیٹھا ہوگا۔ اس نے کہا میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے بھیڑ میں جعفر صادق نظر نہ آئے۔ میں نے گھر کے خادم سے پوچھا امام کہاں ہے؟ اس نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہتا یحییٰ میں نے پہلی بار دیکھا زہرا کا بیٹا ریت پہ ایسے تڑپ رہا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا او کائنات کو صبر سکھانے والا گھر اتنی بے چینی سے کیوں رو رہا ہے؟ امام نے انگلی کا اشارہ کر کے یحییٰ وہ چاند طلوع ہو گیا ہے جس نے میری ماں کے سر سے چادر اللہ لعنت اللہ